أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ماشاءاللہ اب تک آپ کافی رولز سیکھ چکے ہیں. چند ایک نئی باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں. مثلاً اب جیسے میں خود بھی قرآن کی طالبہ ہوں اور ابھی میرے مخارج میں بھی وہ پختگی نہیں ہے اور نہ ہی میں روانی ہے اس طرح لہجہ ہے، تو کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں یا پڑھتے ہوئے کمی بیشی رہ جاتی ہے. تو کہیں کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں درگزر فرمائے، پکڑ نہ فرمائے اور اس کی تصحیح کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں حروف کو الگ الگ کر کے پڑھتی ہوں اور پھر ملا کے پڑھتی ہوں، تو الگ پڑھنے میں اور ساؤنڈ آتی ہے اور ملا کے پڑھنے میں اور ساؤنڈ آتی ہے. ہمیں اس کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے، انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے. ہمارے پاس فرسٹ بیچ میں جب ہم پڑھا رہے تھے، پڑھنے کے فوراً بعد میں نے پڑھانا شروع کیا. علم تو یہ سمندر ہے، کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا اور ابھی تک میں پڑھ رہی ہوں. چند سال پہلے کی بات ہے، پہلے بیچ کو ہم پڑھا رہے تھے اور پھر مختلف قاریوں کی آواز میں بھی سنواتے. آپ بھی اس کو پختہ کرنے کے لیے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنی کوشش کریں گے اتنا ہی کم ہے اور اس میں مزید نکھار آتا چلا جائے گا. تو ایک بچی نے مجھے سوال کیا کہ یہ کیا نون ساکن ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی قاری صاحب اس کی ساؤنڈ کیسے نکالتے ہیں، کبھی کیسے کبھی کیسے. اس میں کوئی شک نہیں. نون کے اوپر غنہ تو تب ہوتا ہے جب نون شدہ کے سائن کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن نون ساکن کے بعد اخفا حروف میں سے آیا ہے تو اخفا ہوگا. پھر باریک حرف ہیں تو اخفا باریک ہوگا، موٹے حروف ہیں تو موٹا ہوگا. پھر یرملون میں سے ہیں کوئی حروف تو وہاں پہ کیا ادغام ہوگا، لیکن ادغام بھی کبھی غنے کے ساتھ اور کبھی بغیر غنے کے ہوگا. اظہار حلقی ہوگا، اقلاب ہوگا، نون کی آواز میم میں بدلے گی. تو آپ بھی پڑھتے ہوئے غور و فکر کیا کریں اور کانشیسلی ہر حرف کا مخرج، اس کی صفات، ادائیگی، یہ تمام باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے چند رکوع آپ اس طرح پریکٹس کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ فنگر ٹپس پہ سارے رولز آ جائیں گے. پھر یہ ہے کہ آیات ماشاءاللہ لمبی ہوتی ہیں، ہمارا سانس اتنا ساتھ نہیں دیتا، ہماری سانس رکتی ہے. تو کیا کرنا ہے ہم نے، چونکہ آپ ماشاءاللہ ترجمہ بھی سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا ہے، ایکسپلینیشن تفسیر بھی سیکھتے ہیں اور پہلے ہی دن سے عمل کے لیے بھی کوشاں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر کاوش کو قبول و منظور فرمائے. تو اگر سانس رکنے لگے تو آپ نے وقف ترجمے کے اعتبار سے کرنا ہے. جیسے میں بات کر رہی ہوں، پاز کہاں دے رہی ہوں، کہاں لمبا پاز ہے، کہاں میں نے مکمل بات کر کے ختم کر دی. اسی طرح چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم نے ساری باتیں اللہ کے کلام سے ہی سیکھی ہیں، تو
اس کی خوبصورتی متاثر نہ ہو، ورنہ ہم نے غلط وقف کیا تو بھی میننگز حرام حد تک، کفر کی حد تک چلے جائیں گے۔ اب ان کو الگ پڑھا تو اظہار کیا، لیکن اسے ملا کے پڑھا تو اس کے اخفاء حقیقی ہونے کی وجہ اگلے لفظ کا پہلا حرف تھا، اس لیے جب ملاتے ہوئے پڑھا تو اخفاء کرتے ہوئے پڑھا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہمارا پڑھنا بتائے کہ ہم نے رولز سیکھ لیے ہیں اور پراپر اپلیکیشن ہو رہی ہے، ورنہ ہمارا سبق چغلی کھائے گا کہ نہ مخارج ٹھیک ہیں، نہ قواعد آتے ہیں، نہ ہی کوئی پریکٹس اور تیاری کی ہوئی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ